أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ منافق ان اللہ یعلم، اللہ تعالی جانتا ہے، سرہم و نجواہم، خوب جانتے ہیں اللہ ان کا بھید، و نجواہم، اور ان کے مشورے، منافقین کے جو بھید ہیں، ان کے جو راز ہیں کہ کس طرح اسلام کو خراب کرنا ہے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ اور برباد علیاذ باللہ کرنے کی سازشیں ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے، وَنَجْوَاهُمْ، اور اللہ ان کے مشورے کو بھی جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بات ہے کہ اللہ علام الغیوب، بہت جاننے والا ہے ہر ایک چھپی ہوئی چیز کا۔ آیت میں یعلم، یہ جو صیغہ لائے ہیں مضارع کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرگوشیاں ان کی اور ان کے آپس کے مشورے بار بار ہوتے ہیں، اللہ بار بار جانتا ہے۔ اللہ کو سب علم اگرچہ پہلے سے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار جانتا ہے جتنی جتنی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد علام کا لفظ لائے ہیں، اور یہ صیغہ ہے یہ جو اسم کا، یہ علام کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ اللہ جانتا ہے، اور اس میں بھی خوب مبالغہ ہے، علام بہت بڑا جاننے والا ہے اللہ، یعنی اس کے علم جیسا علم بھی کسی کا نہیں ہے، الغیوب، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے غیب میں ہے، جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں، ظاہر کچھ کرنا، مشورے کچھ کرنا، اندرون خانہ کچھ اور خیالات رکھنا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ انسان بالکل صاف رہے اور اپنے من کا بالکل پاک رہے، جو دل میں ہے وہی ظاہر میں ہے، اور جو ظاہر میں ہے وہی دل میں ہے، نہ اس کے دل میں کوئی خرابی ہے نہ اس کے ظاہر میں کوئی خرابی ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب وہ مومن انسان ہے جس کا دل اور زبان ایک ہو جائے، جو دل میں ہے وہی زبان سے کہتا ہے، اور جو اس کی زبان پہ ہے وہی اس کے دل میں ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کے ہاں اس مومن کی قدر ہے، اور وجہ اس قدر کے ہونے کی یہ ہے کہ اس انسان نے کوئی دوہری شخصیت نہیں رکھی، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھا۔ حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن انسان ایسا ہی ہے، اور آسان مختصر لفظوں میں پریڈکٹیبل شخصیت ہوتی ہے مومن کی۔ ہزاروں میل پہ بیٹھ کے اور سالوں کے زمانے کے فرق سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی اس نے ایسا کام نہیں کیا ہوگا، غلط ہو گئی رپورٹ، بات غلط پہنچ گئی، وہ ایسا ہے ہی نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی بات یہی تھی۔ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پر حکومت دے دی، غالباً مدائن میں انہیں گورنر مقرر کیا، تو مدائن کے لوگ آئے حج پہ اور وہ نہیں آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سعید ابن عامر کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بہت ہی اچھے ہیں، بس ہمیں ان سے 3 شکایتیں ہیں، اور ایک شکایت یہ ہے کہ وہ رات کو کسی سے نہیں ملتے، اور دوسری شکایت ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دیر سے دفتر میں آتے ہیں دن چڑھے، اور تیسرے یہ کہ وہ کسی سے مال نہیں لیتے۔ غالباً تیسری انہوں نے یہی کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 3 شکایتیں تمہاری حج میں لوگ کر رہے تھے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میرا دن اللہ کی مخلوق کے لیے ہے اور رات نہیں، اور رات کو میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں، میں لوگوں کو اس لیے نہیں بتاتا کہ کیا فائدہ ہے، جس کی عبادت کرتا ہوں وہ تو جانتا ہے، اور میں لوگوں کو کچھ نہیں کہتا، بس میں رات ساری اللہ کے حضور میں عبادت میں گزار دیتا ہوں۔ یہ چیز ان کا دن کو کیوں دیر سے آتے ہو؟ ان کا سونا ہوتا ہے، اور میرے پاس صرف 2 جوڑے کپڑے ہیں، اور میری بیوی بیمار ہے، اور میں گھر کا کام کرتا ہوں، کھانا پکاتا ہوں، اپنے کپڑے دھوتا ہوں، پھر اس کے بعد میں لیٹ بھی جاتا ہوں، پھر اس کی وجہ سے آتا ہوں، میرے پاس کوئی نوکر تھوڑا ہی ہے جو گھر میں کام کرے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور مال، انہوں نے کہا امیر المومنین لوگوں کے مال مشتبہ ہو گئے، میں کسی سے پیسہ نہیں لیتا۔